यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट प्लान के तहत सियासी और सिक्योरिटी डायलॉग ठोस ताउन की राह हमवार करेगा। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन अपने ताल्लुकात की 60वीं सालगिरह नए दौर के संग-ए-मील के तौर पर मनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की नई सफीर डॉक्टर रीना क्योनका से गुफ्तगू। पाकिस्तान किसी मुल्क के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। हमारी हथियारों की पैदावार दिफाई मकासद के लिए है। खित्ते में अमन की जमानत के तौर पर कम से कम दिफाई सलाहियत बरकरार रखेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 की सॉफ्ट लॉन्चिंग की तकरीब से खिताब। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ ने निजी टीवी चैनल पर इमरान खान का लिखा ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा। इस ट्रांसक्रिप्ट में रेड लाइन क्रॉस हुई। इमरान खान ने ट्रोल्स के जरिए पाक फौज के खिलाफ शर्मनाक मुहिम चलाई। इनका मंसूबा फौज पाकिस्तान में बगावत पर उकसाने का था। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। मुल्क के तूल और अर्ज़ में 75वां यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां उरूज पर। अवाम का जोश व खरोश दीदनी। लोगों की बड़ी तादाद झंडे, बैजेज और सब्ज रंग के मलबूसात खरीदने में मसरूफ। पाकिस्तान में आज अक़लियतों का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद पाकिस्तान के क़याम में अक़लियतों की खिदमात को ख़िराज तहसीन पेश करना है। अक़लियतें हमारे माशरे का एक अटूट हिस्सा हैं। हुकूमत इनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद के लिए भरपूर कोशिशें करती रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म और सदर मुमलिकत के अक़लियतों के कौमी दिन पर पैगाम। पाकिस्तान टेलीविजन की साबिक डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स मोहतरमा रिफ़त नज़ीर इस्लामाबाद में सपुर्द खाक। वो मुख्तसर अदालत के बाद कल इंतकाल कर गई थी। नमाज जनाजा में अहल खाना, दोस्तों, कॉलिग्स और पाकिस्तान टेलीविजन के आला हुक्काम की शिरकत। दरीना साथी की जुदाई पर PTV न्यूज़ के कारकुन दिल गिरफ्तार। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ एट 6 शो में खुश आमदीद। मैं हूं सलमा कौसर और मैं हूं शाहिद नसीम। टॉप स्टोरीज आप जान चुके, बाकायदा आगाज करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, इस्लाम की तारीख उलुल अज़मी, हौसले और मुस्तकिल मिजाजी की मिसालों से भरी पड़ी है। बस मुश्किलों, रुकावटों और मुसीबतों के बावजूद आगे बढ़ते जाओ। अज़्मे आली शान, शाद रहे पाकिस्तान।
वेलकम बैक नाज़रीन। बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट प्लान के तहत सियासी और सिक्योरिटी डायलॉग ठोस ताउन की राह हमवार करेगा। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की नई तैनात सफीर डॉक्टर रीना क्योनका ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से मुलाकात की। सफीर से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। यूरोपीय यूनियन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन के सदूर से अपनी टेलीफोनिक गुफ्तगू का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि GSP प्लस स्कीम पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान बाहमी सूदमंद तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाने का सबब बनेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के यूरोपीय यूनियन के रुकन मुल्कों के साथ करीबी ताउन पर मबनी दो तरफा तारीखी ताल्लुकात हैं। उन्होंने बढ़ती हुई शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए मुसलसल आला सतह के राबतों और तबादलों की अहमियत पर भी जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन अपने ताल्लुकात की 60वीं सालगिरह को ताल्लुकात के संग मील के तौर पर मनाए। वज़ीर आज़म ने पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान की अहमियत पर जोर देते हुए पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के हवाले से बैनुल-अक़वामी बरादरी को दिए गए मिसाली ताउन को उजागर किया। डॉक्टर रीना क्योनका ने वज़ीर आज़म के इस्तकबाल पर शुक्रिया और इस्लामाबाद में क़याम के दौरान यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के आज़म का इजहार किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान किसी मुल्क के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। हमारी हथियारों की पैदावार दिफाई मकासद के लिए है। इस्लामाबाद में दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 की सॉफ्ट लॉन्चिंग की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान कम से कम दिफाई सलाहियत को बरकरार रखेगा जो खित्ते में अमन की ज़मानत है। इस पर रिपोर्ट करेंगे अनीस आवान। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद इस्लामाबाद में हुआ। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान दिफाई साजो सामान की तैयारी में बड़ी तेजी से खुद इन्हिसारी हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी दिफाई सनत मुल्क की जरूरियात के अलावा हथियार दूसरे ममालिक को बरामद भी कर रही है। Pakistan harbors no aggressive designs against any state, but we are determined to defend our territorial integrity and safeguard our sovereignty. Armed forces of Pakistan are battle hardened and known for their professionalism the world over. Pakistan will, inshallah, continue to develop our military potential that guarantees peace with honor and dignity. ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दिफाई हथियारों की नुमाइश आइडियाज़ 2022 को बैनुल-अक़वामी सतह पर पजीराई हासिल हो रही है जो खुशाइन है। तकरीब से खिताब करते हुए दीगर मुकर्ररीन का कहना था कि दिफाई नुमाइश में बैनुल-अक़वामी कंपनियों की शिरकत से दिफाई शोबे में मालूमात के तबादले और मुआवनत पर मबनी इश्तराकी अमल को फ़रोग़ मिलेगा। तकरीब में सफारतकारों, हाई कमिश्नर्स, सीनियर मिलिट्री और सिविल अफसरान समेत गैर मुल्की मंदूबीन शरीक हुए। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ ने निजी टीवी चैनल पर इस ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ा जो इमरान खान का लिखा हुआ था। इस ट्रांसक्रिप्ट में रेड लाइन क्रॉस हुई। इमरान खान ने ट्रोल्स के जरिए पाक फौज के खिलाफ शर्मनाक मुहिम चलाई। उनका अफवाज पाकिस्तान में बगावत पर उकसाने का मंसूबा था। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील जानते हैं राना इफ्तिखार अहमद से। इत्तलात और नशरियात की वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान शोहदा के खिलाफ जहरीला खेल खेल कर फॉरेन फंडिंग और तोशाखाना से तवज्जो हटाना चाहते हैं। फॉरेन फंडिंग का पैसा पकड़ा गया तो मुल्क में फितना, फसाद और अनारकी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। 351 कंपनियों से जो आपने पैसे लिए कहाँ खर्च किए हैं? वो मंसूबा मुल्क की मईशत तबाह होने में खर्च हुआ क्योंकि वो कमिटमेंट थी। वो मंसूबा कश्मीर का सौदा करने में हुआ। वो जो फॉरेन फंडिंग आई हुई थी मुल्क के दिफा को कमज़ोर करने में खर्च हुआ। और अब फॉरेन फंडिंग का पैसा पकड़ा गया तो जो आखिरी मुल्क के अंदर फसाद, फितना, इंतशार, अनारकी फैलाने की कोशिश की जा रही है और अपने तर्जुमानों को लिखे हुए ट्रांसक्रिप्ट देते हैं कि ये पढ़ें ताकि फौज में तकसीम हो। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक इमरान खान ने 5 साल तक जाली बयान हल्फी जमा करवाए। ये ऐसे फॉरेन एजेंट हैं जिन्होंने एक सियासी जमात का सहारा लिया और उसकी साख को भी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान की आवाम ये पूछ रही है कि ये फॉरेन फंडिंग क्यों ली है और ये भी बता देते वो 4 लोग जो अपना बयान कलमबंद करा चुके हैं, जो ज़ाती मुलाजिम हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेक्रेटेरिएट के, ताहिर इकबाल साहब, मोहम्मद अरशद, नुमान अफजल और मोहम्मद रफ़ीक साहब, जो कहते हैं कि हमसे ब्लैंक चेक साइन करके लिए जाते थे और हमें कुछ पता नहीं था कि ये फ़ॉरेन फंडिंग कहाँ से आती है। फ़ॉरेन एजेंट भी पकड़े गए हैं इमरान खान साहब बतौर
پولیٹیکل پارٹی بھی فوراً ایڈٹ کرا دی. مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کیا. آج ان کو بھی افسوس ہو رہا ہے. آج وہ غصے سے بھرے ہوئے ہیں ان کے کارکنان کہ ان کو پتہ نہیں اور عہدیداران کے اکاؤنٹس میں پیسہ منگاتے رہے فورن کمپنیوں سے. اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان نے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور دوسرے لوگوں سے آئین شکنی کروائی. جب چوری پکڑی گئی تو دوسروں پر الزام لگاتے ہیں. رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا ہے کہ ملک کو 75 سال ہو گئے آزاد ہوئے، مگر عمران خان کو آزاد ہونے کا یقین نہیں آ رہا. ان کو کیوں یقین نہیں آ رہا کہ پاکستان آگے بڑھے گا؟ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کے منہ سے کسی نے نہیں سنا کہ شہباز گل نے جو کہا وہ غلط ہے. اسی پر رپورٹ کریں گی صدف افضل. وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا کہ ملک کی 75ویں سالگرہ پر عمران خان کیا پیغام دے رہے ہیں. عمران خان نے تو صرف سازش کی بات کی. عمران خان بتائیں ملک میں کس کی سازش ہے اور کون ہے سازشی؟ ایک عارف نقوی صاحب ایسے ہیں جو رائزنگ سٹار تھے، اور یہ عارف نقوی صاحب پتہ ہے کون ہے؟ اس وقت دنیا میں ہونے والے سب سے بڑے جو معاشی کرائمز ہوئے ہیں، جو منی لانڈرنگ کے کاروبار ہوئے ہیں، اس کے سینٹر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں عارف نقوی صاحب. اور دوسرا آپ کا رائزنگ سٹار ہے ملک ریاض. عمران خان صاحب نے 450 کنال زمین تحفے میں ملک ریاض سے لے لی اور پھر کابینہ میں بیٹھ کے فیصلے کر کے اس کو $250 ملین کا فائدہ دیا. اکنامک کرائمز ایکٹ کے تحت $250 ملین پکڑے گئے. وہ بھی آپ کا رائزنگ سٹار، یہ بھی آپ کا رائزنگ سٹار، باقی سب مشرک، کافر، غدار. مصدق ملک نے کہا کہ عمران خان ہمارے سوالوں کا جواب دیں. کیا صرف آپ ملک کے وفادار ہیں؟ جو آپ کے ساتھ میچ فکسنگ نہ کرے وہ سازشی ہے. وہ جو آپ کے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے لوگ تھے جو شہیدوں کی تضحیق کر رہے تھے، ان کے خلاف ٹرینڈ چلا رہے تھے، وہ سازش ہم کر رہے تھے شہیدوں کے خلاف. وہ ہم آپ کو لڑا رہے تھے فوج سے، یہاں تک کہ صدر پاکستان نہیں جا پائے، یہاں تک کہ فوج نے ISPR کو آ کے کہنا پڑا کہ ہم رک جائیے، ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں. کوئی شہیدوں کا احترام کر لیں بھائی، ہم لڑا رہے ہیں آپ کو. شہباز گل کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں وزیر مملکت نے کہا کہ تحقیقات جاری ہیں، غداری میں ملوث ہونے پر قانون کے مطابق سزا ہوگی. صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ناظرین، قانون کی سخت عملداری قائم ہونے اور حقائق سامنے آنے پر گمراہ نوجوانوں کے ہوش ٹھکانے آ لگے ہیں. فوج مخالف بیان دینے والے PTI کارکن محمد شبیر کو غلطی کا احساس ہوا تو سب حقائق بتا دیے. محمد شبیر کا کہنا تھا کہ وہ 10 سال سے PTI کا کارکن ہے. میرا نام محمد شبیر ہے، میں بھگوان پورے کا رہائشی ہوں. میں پچھلے 10 سال سے PTI سے بستا ہوں اور عمران خان کو پسند کرتا ہوں. مجھے میاں محمود رشید اور میاں حامد وغیرہ نے شالیمار ٹاؤن کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری کا وعدہ کیا ہوا ہے. پچھلے دنوں میں سپریم کورٹ رجسٹری پر اپنے PTI کے دوستوں کے ساتھ گیا، اپنے سرار پر ایک نظم بول دی جس کی وجہ سے میں بہت شرمندہ ہوں. اگر اس نظم کی وجہ سے کسی کا دل دکھا ہے تو مجھے خدا کے لیے معاف کر دے. میں انداز ایسی. ناظرین، کچھ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے لیکن یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے. The Kingdom of Bahrain and the Islamic Republic of Pakistan enjoying deep-rooted relation. The leadership and citizens of Bahrain congratulate the brotherly country of Pakistan on this special occasion of 75th Independence Day Diamond Jubilee of Pakistan. In 2021, two countries celebrated 50 years of diplomatic relation that has been established since October 14th, 1971. It was another milestone in multifaceted relations that cover military, political, economic, religious, and cultural cooperation. Kingdom of Bahrain deeply appreciate the role of the Pakistani community in the development of our country for decades. A great determination, long live Pakistan, Azmi Ali Shan, Shad Rahi, Pakistan.
आसान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर हैं, आवाम का जोशो खरोश दीदनी है। 14 अगस्त को दिन का आगाज मसाजिद में मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दवाओं के साथ होगा। यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब इस्लामाबाद में होगी, जिसकी रिहर्सल भरपूर अंदाज में जारी है। मेगा इवेंट में परचम कुशाई समेत मुख्तलिफ टेबलोज और मिली नगमे पेश किए जाएंगे। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में सरकारी और निजी इमारतों को सब्ज हिलाली परचमों और बरकी कुमकुमों से सजाया जा रहा है। सब्ज हिलाली परचमों और झंडियों की खरीदारी के लिए बाजारों में खूब रौनक है। नाज़रीन, क़याम पाकिस्तान के ऐलान के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने बतौर गवर्नर जनरल मुमलिकत खुदादात की दस्तूर साज असम्बली से 11 अगस्त 1947 को तारीख साज खिताब किया। यह खिताब पाकिस्तान की दस्तूरी असास का तयन करता है, जिसकी बुनियाद मीसाक मदीना के वो नुकात हैं जो सरबराही रियासत के तौर पर पहली इस्लामी फलाही रियासत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों से तय किए थे। देखिए कराची से सुहेल जमाली की रिपोर्ट। कराची में मुल्क की पहली दस्तूर साज असम्बली से बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपने खिताब में कहा कि आपका ताल्लुक़ किसी मजहब, ज़ात या अक़ीदे से हो, उमूर मुमलिकत को इससे कोई सरोकार नहीं। हम ऐसे दौर का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें कोई इम्तियाज़ नहीं होगा। देखिए, कायदे आज़म की इस तकरीर को जो लोग ये माना देते हैं कि वो सेकुलरिज़म के लिए कोई जैसे राह हमवार कर रहे थे, मेरे ख़्याल से वो बददियानती से काम लेते हैं, और या कम से कम अल्फाज में ये कहना चाहिए कि वो इल्मी एतबार से सही यानी मालूमात उनके पास नहीं है। जो बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि जहाँ तक मुसलमानों का और हिंदुओं का ताल्लुक़ है, इस ममलिकत में शहरी की हैसियत से अब वो सब बराबर होंगे। अच्छा, इस सियाक़ व सबाक़ को भी समझने के लिए हमें मीसाक़ मदीना को अपने सामने रखना चाहिए। कायद-ए-आज़म का ये खिताब मीसाक़ मदीना और इस्लामी तालीमात की रूह के मुताबिक था। वो मजहबी आज़ादी और गैर मुस्लिमों के हुकूक़ में लाजवाल यकीन रखते थे। इस मुआहदे की रूह ये है कि गैर मुस्लिम जो हैं वो गैर मुस्लिम रहेंगे, और गैर मुस्लिम रहते हुए उन्हें इस्लामी रियासत का शहरी मानना चाहिए। इसी तरह से उसमें ये बात वाज़े होती है कि उनके हुकूक़ हैं और वो हुकूक़ उनको अदा करने होंगे। और साथ ही दिफा के हवाले से उसमें मीसाक़ मदीना में ये बात है कि हम मिलजुल कर अपने इस इलाके का दिफा करेंगे, और इसकी जो ज़रूरियात होंगी वो भी हम मिलजुल कर उसका इंतज़ाम करेंगे। कायद-ए-आज़म की सवाने उमरी के मुसन्निफ हेक्टर बोलिथो ने जिन्नाह द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान में 11 अगस्त की तकरीर पर तबसरा करते हुए लिखा, अल्फाज मोहम्मद अली जिन्नाह के थे, ख़यालात और अक़ाइद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिए गए थे। दुनिया की पहली इस्लामी रियासत की तश्कील के वक्त मीसाक़ मदीना में जो उसूल तय कर दिए गए थे, कायद-ए-आज़म की तकरीर उन्हीं उसूलों का इबलाग थी। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। पाकिस्तान का परचम जनूबी एशिया के मुसलमानों की उमंगों का तर्जमान और मुमलिकत खुदादात की पहचान है। कौमी परचम की तारीख और उसकी अहमियत के हवाले से तफसीली जानते हैं नवीद हयात से। हमारा परचम, ये प्यारा परचम। पाकिस्तान के कौमी परचम का डिज़ाइन अमीरुद्दीन कुतवाई ने कायद-ए-आज़म की हिदायत पर तैयार किया था और मुस्लिम लीग के परचम पर इसकी बुनियाद रखी गई थी। 11 अगस्त 1947 में पाकिस्तान के आइनसाज असम्बली के इजलास में मुल्क के पहले वज़ीर आज़म खान लियाकत अली खान ने कौमी परचम बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर किया। which I had the honor to present to this house. This flag will be the flag of freedom, not only for the peoples of Pakistan. This flag will be an emblem of peace, to help in maintaining peace. इस मुस्ततिल झंडे की चौड़ाई इसकी लंबाई के 2/3 के बराबर है, जबकि इसमें सफ़ेद पट्टी का तनासुब सब्ज हिस्से की निस्बत 1 और 4 के तनासुब से है। पाकिस्तान के परचम में एक सफ़ेद रंग के दायरे का इजाफा किया गया है, जो पाकिस्तान में रहाइश पजीर अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है। झंडे के दरमियान में सफ़ेद चांद तरक्की की इलामत है। इस झंडे को कौमी तराने में भी पेश किया गया है। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह जश्न आज़ादी शायर निशान तरीके से मनाने के लिए कोयटा में भी तैयारियां जारी हैं। कोयटा से तैयारियों से मुतालिक रिपोर्ट कर रहे हैं सरफराज शेख।
सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में जश्न आज़ादी की डायमंड जुबली मनाने की तैयारियां उरूज पर हैं। गली मोहल्ले शॉपिंग मॉल्स में लगाए गए स्टॉल्स पर रंग बिरंगी झंडियां लहराते, सब्ज हिलाली परचम, शर्ट्स और सीने पर चमकते खूबसूरत बैजेस लगाए लोग अपने चेहरों पर एहसास तफाखुर के साथ आज़ादी का जश्न मनाने के लिए पुरजोश हैं। मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। 14 अगस्त के लिए हम स्कूल में बहुत सी तैयारी कर रहे हैं और हमारे स्कूल में फंक्शन है 14 अगस्त के लिए और इससे बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। अगस्त के लिए शर्ट्स भी लिए और बैचेस भी लिए और एक फ्लैग लिया जो मैं अपनी गाड़ी पर लगाऊंगा। जी यहाँ पे बहुत ही बच्चे आ रहे हैं, 14 अगस्त के लिए बहुत ही ज़्यादा तैयारी हो रही है यहाँ पे। जश्न आज़ादी के मौके पर सूबे भर में रंगारंग तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। आज़ादी का एहसास ये तकाजा करता है कि अपने असलाफ की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाए। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। नाजरीन, आज के दिन के हवाले से बात हो जाए। आज अक़लियतों का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद पाकिस्तान के क़याम में अक़लियतों की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करना है। हुकूमत पाकिस्तान ने 2009 में 11 अगस्त को अक़लियतों का कौमी दिन करार दिया था। ये दिन कायद आज़म की इस तारीख साज तकरीर की याद दिलाता है और उनके अफकार की रोशनी में मनाया जाता है। अक़लियतों के कौमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अक़लियतों का किरदार कलीदी है। उनका कहना था कि इस्लाम अमन और रवादारी का मज़हब है। हमारे आइन में मज़हब की आज़ादी और हमारी अक़लियतों के अफराद और इमलाक की तकरीम को बाकायदा कानूनी शक्ल दी गई है। हुकूमत को इन जिम्मेदारियों का बखूबी इदराक है। मज़ीद पेशरफ्त हुई है और उसने ये बयान दिया है कि उसकी जो ARY न्यूज़ चैनल के ऊपर जो स्टेटमेंट थी, जो बयान था, जो उन्होंने कंट्रोवर्शियल तरीन एक बात की थी, वो पार्टी पॉलिसी से हट के नहीं थी। अब एक मुलज़िम का जो जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में हो, दौरान तफ्तीश इस बात का इतराफ़ करना कि जो मैंने कहा है वो पार्टी पॉलिसी से हट के नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि ये एक सोचा समझा मंसूबा था और ये साजिश, इसके ताने बाने बनी गाला में मिलते हैं। जो रिटन स्टेटमेंट शहबाज गिल ने पढ़ी वो भी पुलिस को रिक्वायर्ड है मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, क्योंकि जो अल्फाज की अदायगी थी, जो अल्फाज का इस्तेमाल था, लगता नहीं था कि ये फिल बदी अल्फाज अदा किए जा रहे हैं। और ये पाकिस्तान की तारीख़ में कभी किसी ने इस तरह आर्म्ड फोर्सेस के अंदर म्यूटनी करने, बगावत पर उकसाने और चेन ऑफ कमांड को वायलेट करने के हवाले से इतनी बड़ी साजिश नहीं की। और अब जब दौरान तफ्तीश आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें निकल रही हैं तो ये बात समझ आ रही है कि मुल्क दुश्मन एजेंडा किसका था। ये फॉरेन फंडिंग से के पैसे से चलने वाली पार्टी, ये जब शहदा के ऊपर सियासत करती है, ये भी पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि आपकी फ़ौज के इदारे के अफसरान जवान शहीद हुए हों और उनकी शहादत पर सियासत की गई हो, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की गई हो और अपनी सियासत चमकाने के लिए फॉरेन फंडेड एजेंडे के ऊपर इस तरीके से पाक फौज को बदनाम किया जाए, ये तारीख में कभी नहीं हुआ। और ये क्यों किया गया? क्योंकि इमरान न्याजी का बैनुल-अक़वामी साजिश का एजेंडा नाकाम हो चुका था, जो उसने बैनुल-अक़वामी साजिश का एक बयानिया बनाया था। तो ये बनी गाला में मशवरा हुआ और आपस में ये बात तय की गई कि ये ना सिर्फ जो बैनुल-अक़वामी साजिश का बयानिया है, बल्कि इस मुल्क में इदारों के खिलाफ जो बयानिया है उसको मजीद तक़वियत दी जाए। तो ये शहदा पर जो सियासत की गई, जो शहबाज गिल का बयान था, ये सब कुछ फॉरेन फंडेड एजेंडे के तहत है और ये अपने बयानिए को, अपनी सियासत को मजबूत करने के लिए ये काम किया गया। ये घिनौनी साजिश की गई जिसमें मुल्क की सालमियत की परवाह नहीं की गई,
اور میں حیران ہوں کہ ایک ایسا شخص اقتدار سے دوری کی وجہ سے وہ اتنا حواس باختہ ہو گیا ہے، اس کا ذہنی توازن اتنا خراب ہو گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اقتدار میں اگر نہ آیا تو خدا نہ خواستہ اس ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، تمہارے منہ میں خاک کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اقتدار میں نہیں ہوگے تو خدا نہ خواستہ خاکم بدہن اس ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ تمہارے منہ سے ادا بھی کیسے ہوئے؟ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لی کہ پاکستان کی سالمیت تمہارے اقتدار کے ساتھ مشروط ہے؟ اس سے زیادہ شرمناک حرکتیں پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی ہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نہیں رہوں گا تو پاکستان بھی خدا نہ خواستہ نہیں رہے گا۔ تمہاری بھول ہے۔ یہ مملکت خداداد جو 27ویں رمضان کی شب 14 اگست کو معرض وجود میں آئی تھی، اس نے تا قیامت انشاءاللہ تعالی رہنا ہے۔ ہم نہیں ہوں گے، آپ نہیں ہوں گے، مگر یہ مملکت خداداد ہوگی۔ اور تم جو اس ملک کے خلاف سازش کرتے ہو، بتاؤ کہ یہ جو فورن فنڈنگ لی ہے بھارتی شہریوں سے، رومیتا شیٹی کون ہے؟ میں دوبارہ پوچھتا ہوں، بیری سی شنیپس کون ہے؟ اندرجیت دوسانجھ کون ہے؟ آج جب اس کا جواب نہیں ہے، فورن فنڈنگ کے کسی ایک بھی کاغذ کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ نے وہاں سے توجہ ہٹانے کے لیے اس ملک کی دفاع کرنے والے ادارے کے خلاف ایک اتنا بڑا حملہ کر دیا جس کا جشن ہمارے دشمن منا رہے ہیں۔ آپ کو ذرا بھی خیال نہ آیا کہ یہ آپ کیا کہنے جا رہے ہیں اور یہ کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں؟ تو دوران تفتیش جو اعتراف کیا گیا ہے، یہ بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے تفتیش کے اندر۔ اور دیکھیے، میں جب اس کو دیکھتا ہوں کہ آپ اعتراف کر رہے ہیں، شہباز گل صاحب نے اعتراف کیا کہ یہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کے نہیں تھا، اور اس کے ساتھ کل عمران خان صاحب کی جو تقریر تھی، میں نے ان کو شہباز گل کے بیان کی مذمت کرتے نہیں دیکھا۔ مجھے بتا دیں، شیخ رشید صاحب کو پوچھے، پورے پاکستان کے بچے نے وہ بیان دیکھ لیا سوشل میڈیا پہ۔ شیخ رشید صاحب راول پنڈی کے باسی ہیں، اسلام آباد میں کئی 100 ایکڑ کے فارم ہاؤس کے مالک ہیں۔ میں یہ بات نہیں مانتا کہ شیخ رشید صاحب کی نظر سے یہ بیان نہ گزرا ہو۔ شرم آنی چاہیے، مذمت تو کرو۔ کل ایک وہ سیالکوٹ کا کوئی ڈار ہے، وہ ایک ٹاک شو میں بیٹھا تھا، اس سے پوچھا تو کہتا ہے کہ جی الفاظ کا چناؤ مناسب نہیں تھا، بہتر الفاظ استعمال شہباز گل صاحب کو کرنے چاہیے تھے۔ تو پوچھا کہ آپ نے بیان سنا؟ اس نے کہا جی میں نے تو نہیں سنا۔ تو بھائی الفاظ کا چناؤ کس چیز کا بہتر کرے اگر تم نے بیان ہی نہیں سنا؟ یہ پوری جماعت اس وقت شہباز گل کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کی اس مکرو کبھی حرکت کو اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ پنجاب میں بیٹھے ان کی جو الحاق والی حکومت ہے، ان کا پہلا رد عمل کیا تھا؟ یعنی مونس الائی جس کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، جس کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے، وہ کیونکہ بگڑا ہوا لاڈلا ہے اپنے باپ کا، کبھی پولیٹیکل سٹرگل نہیں کی زندگی میں، تو وہ کہتا ہے میں نے پنجاب پولیس کو ہدایت کی ہے بنی گالا چلے جاؤ۔ بھائی آپ کون ہیں اور کس حیثیت سے آپ یہ ہدایات جاری کر رہے ہیں؟ بگڑے ہوئے لاڈلے کی کوئی سرکاری عہدہ تو میں نے نہیں پڑھا رولز کے اندر کہ وزیر اعلیٰ کا جو بگڑا ہوا لاڈلا ہوگا اس کو بھی کوئی سرکاری ہدایات جاری کرنے کا اختیار ہوگا، میں نے تو نہیں دیکھا۔ تو یہ جو آپ ہدایات جاری کر رہے تھے، کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے اور آپ اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے مذمت کرتے؟ ان کے والد کو 24 گھنٹے لگے اس کی مذمت کرنے میں۔ آپ مشکلات دیکھیں نا پرویز الائی کی، یعنی پنجاب میں ایک حکومت ہے جو اس سازشی بیانیے کو، جو اس ملک مخالف بیانیے کو، ملک دشمن بیانیے کو تقویت دے رہی ہے۔ پرویز الائی کو 24 گھنٹے لگے، اگلے دن آ کے مذمت کی کہ میں نے بڑا ڈانٹا ہے۔ بھائی وہ جیل میں تھا، آپ نے کیسے ڈانٹ لیا؟ وہ اسلام آباد پولیس کی تحویل میں تھا، آپ نے کیسے فون کر کے ڈانٹ ڈپٹ کر لی؟ یعنی کوئی حد ہوتی ہے کہ آپ کو تو فی الفور چاہیے تھا، آپ مذمت کرتے اور کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے، مجبوری ہے۔ اقتدار عطا کیا ہوا عمران خان صاحب کی پارٹی کا ہے تو وہ نہ اس طرف ہیں نہ اس طرف ہیں، کھل کے مذمت بھی نہیں کرتے اور کھل کے اس کو اون بھی نہیں کرتے۔ اور پنجاب کا کوئی وزیر، ایک وہ وزیر داخلہ ہیں، ان کو تو چاہیے تھا، آپ سابق کرنل ہیں، فوج میں رہے ہیں،
آپ کو تو چاہیے تھا آپ کھل کے مذمت کرتے. وہ تڑیاں لگا رہے ہیں کہ شہباز گل کی گرفتاری کے رد عمل میں عطا تارڑ کو گرفتار کریں گے. میرا نام عطا اللہ تارڑ ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہ جھکنے والا ہوں، نہ بکنے والا ہوں، نہ ڈرنے والا ہوں. کرنل ہاشم ڈوگر صاحب اوپنلی بیٹھا ہوں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ میں اگر ہمت ہے بطور وزیر داخلہ پنجاب مجھے انگلی بھی لگا کر دکھائیے. یہ تماشا نہیں چلے گا کہ ایک شخص ٹی وی پہ آ کر فوج کے خلاف سازش کرے، ملک کی سالمیت کے خلاف سازش کرے، ملک دشمن بیانیاں آ کے اس کو پروموٹ کرے، اور آپ کہیں کہ اس کے رد عمل میں ہم کسی کو پکڑیں گے. آؤ، میں بیٹھا ہوں، میں پنجاب میں جہاں مرضی میرا دل کرے گا، میں آزاد شہری ہوں، آئین پاکستان نے مجھے حقوق دیے ہیں، میں جس شہر میں چاہوں جاؤں گا. اور پنجاب پولیس ضرور استقبال کرے. میں سابق وزیر داخلہ بھی رہا ہوں، اس حوالے سے پروٹوکول تو میرا بنتا ہے، ضرور استقبال کرے. میں استقبال لینے کو تیار ہوں اگر آپ مجھے پروٹوکول کی آفر کر رہے ہیں. تو اگر آپ اس سازشی بیانیے کو دفاع کرنے کے لیے ہمارے لوگوں کے خلاف کوئی کارروائیاں کریں گے تو ہم اس کو فیس کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ہم کبھی بھی اس ملک کی سالمیت پر آنچ نہیں آنے دیں گے. خون کے آخری قطرے تک لڑ جائیں گے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لڑ جائیں گے، مگر یہ سازشی بیانیاں اس کو کامیاب ہم نہیں ہونے دیں گے. پنجاب کا ایک وزیر بتا دیں یا پنجاب کا ایک ترجمان بتا دیں جس نے شہباز گل کے اس کبھی اور مکروہ حرکت کی مذمت تک کی ہو. اس کا دفاع ہو رہا ہے ٹی وی چینل پہ. اتنی دیدہ دلیری! آپ لوگوں کو بالکل کوئی شرم حیا آپ کے پاس سے بھی گزری ہے؟ یا آپ کو کوئی اس ملک کا خیال آتا ہے کہ اس ملک کی وجہ سے ہم ہیں جو آج ہیں، کہ آپ بیٹھ کے دفاع کر رہے ہیں؟ مذمتی الفاظ آپ کے منہ سے ادا نہیں ہوتے. اینکروں کی زبانیں تھک جاتی ہیں کہ بیان کی مذمت کر دو. کوئی مذمت نہیں ہے. ان کو سیاست اتنی پیاری ہے کہ یہ آج مذمت کرنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ میں تو ابھی سمجھتا ہوں کہ کل عمران خان صاحب کہتے تھے قانون کے مطابق کارروائی ہو، تو آپ کو کسی نے نہیں بتایا خان صاحب کہ پرچہ ہوا ہے 124 سے سیڈیشن کے تحت پرچہ ہوا ہے، اس میں گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے، پھر تحقیقات ہوتی ہیں. آپ کے جب بس میں تھا تو آپ بے گناہ لوگوں کو اپنی فورن فنڈڈ پارٹی کے لوگوں کے مقابلے میں آپ نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے، آپ کی تو فورن فنڈڈ پارٹی ہے نا، آپ نے تو یہودیوں سے، بھارتی جو نژاد امریکی ہیں ان سے آپ نے تو پیسے لیے ہوئے ہیں. آپ کا تو ایجنڈا ہی غیر ملکی ہے، اس لیے آپ فوج کے خلاف اور ملک کی سالمیت کے خلاف بات کرتے ہیں، شہداء کی قربانیوں کے اوپر سیاست کرتے ہیں. یہ تو آپ کا ایجنڈا ہے کیونکہ آپ کو پیسے وہاں سے آئے ہوئے ہیں. یہ بین الاقوامی سازش ہے. اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں خان صاحب، ایبسلوٹلی ناٹ. اب یہ نہیں چلے گا اس ملک کے اندر کہ آپ اس ملک کی سالمیت پر سوال اٹھائیں اور ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کریں. بالکل نہیں. یہ آپ کے جتنے وزراء ہیں، مطلب غضب خدا کا کہ ایک فورن فنڈڈ پارٹی، اور آپ نے کیا نہیں کیا. آج آپ بات کرتے ہیں این آر او کی. آپ کس منہ سے این آر او کی بات کرتے ہیں؟ آپ سے کون این آر او مانگ رہا ہے اور کیوں مانگ رہا ہے؟ جن کے خلاف کیس نہیں بنتے تھے آپ نے شہباز شریف صاحب سے لے کے خواجہ آصف صاحب تک، احسن اقبال صاحب سے لے کے خواجہ سعد رفیق تک، آپ نے سب کو جیلوں میں ڈالا. نکلا کیا؟ کچھ بھی نہیں. ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی. 4 سال سے مقدمات چل رہے ہیں. آپ کا کدھر ہے شہزاد اکبر جو بیٹھ کے گھنٹہ گھنٹہ کاغذ لہراتا تھا؟ ہم لعنت بھیجتے ہیں آپ کی سیاست پہ جس میں آپ ملک کی سالمیت کی پرواہ نہ کریں. اور یہ کیا این آر او لگائی ہوئی آپ نے؟ جس کے خلاف کیس نہیں تھا اس پہ 15 کلو ہیروئن ڈال دی. اور آپ کے وزیر ٹی وی پر بیٹھ کے کہتے رہے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کرتے ہیں، اللہ معاف کرے. دین کو تو بیچ میں مت لاؤ. مجھے پتا ہے آپ کے لوگ آپ کے کانوں میں آ کے کہتے ہیں کہ ذرا اسلامی ٹچ دو، اسلامی ٹچ دو، مگر خدا کا خوف کریں. جب کیس نہیں بنتے تھے 15 کلو ہیروئن ڈال کے آپ نے لوگوں کو گرفتار کیا، نکلا کچھ بھی نہیں. اس لیول تک آپ گئے ہیں سیاست کے اندر. اور آج این آر او آپ نے دیا ہے. میں دوبارہ کہتا ہوں، آج خبر چل رہی تھی عطا تارڑ کو نوٹس بھیج دیا. میں نے پچھلے نوٹس کا منہ توڑ جواب دیا تھا فرا گوگی کو، اور میں ایک دفعہ نہیں، میں 100 دفعہ میں فرا گوگی کہوں گا. آپ نے اس ملک میں لوٹ مار کی ہے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ایما پر. آپ کو شرم نہیں آتی؟ دبئی کیوں بیٹھی ہیں؟ احسن جمیل گجر دبئی کیوں بیٹھا ہے؟ کیونکہ عمران نیازی جب اپنے اقتدار کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، ان دونوں کو اس نے ملک سے فرار کروایا. ان کی واپسی کا مطالبہ دوبارہ رکھتا ہوں.
وہ آئیں, تحقیقات جوائن کریں اور آ کے بتائیں جو یہاں پہ کالے کرتوت کرتے رہے. فرا گوگی کو آپ نے این آر او دیا, احسن جمیل گجر کو آپ نے این آر او دیا, جو ابھی تک معاملات تحقیقات میں سامنے آئے ہیں اربوں روپے کے ہیں. عثمان بزدار پنجاب میں کیا کرتا رہا اور کیوں کرتا رہا, اس کا کوئی جواب آپ کے پاس ہے خان صاحب؟ این آر او کی آپ ہماری بات کرتے ہیں, اس ملک کا سب سے بڑا این آر او آپ نے اپنے خاندان کے افراد کو دیا ہے. اور کیا امپورٹڈ حکومت ہے, کیا امپورٹڈ حکومت. فورن فنڈنگ آپ لیں, یہودیوں سے, امریکی نژاد بھارتیوں سے, وہ آپ لیں, بچے آپ کے باہر پلے, ان لا سابقہ آپ کے باہر ہوں, فلیٹس آپ کے باہر ہوں, اور آپ ہمیں امپورٹڈ حکومت کہیں. شیم آن یو خان صاحب, کس بات کی امپورٹڈ حکومت؟ آپ تو اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح آپ کے دونوں بچے میاں والی کے پبلک سکول میں پڑھتے ہیں. آپ نے وہاں یونیورسٹی بنائی, وہ بھی آپ نے قبضے کی زمین پہ بنائی ہے, وہاں پہ لیک فرنٹ پہ آپ وہاں پہ کوئی ولا بنانا چاہتے ہیں نمل یونیورسٹی میں. عطیے کے پیسے کھا گئے, زکوٰۃ کھا گئے, صدقات کھا گئے, اور این آر او آپ ہمیں کہتے ہیں. آپ کا بڑا حوصلہ ہے کہ ملک دشمن بیانیہ بھی آپ کا ہو, فوج کے خلاف بھی آپ ایک بیانیہ بلڈ کریں, فورن فنڈنگ بھی آپ کی ہو, چوریاں بھی آپ کی ہوں, ڈکیتیاں بھی آپ کی ہوں, اور قوم کو بے وقوف بنائیں. جس شخص کو گرفتار کیا, گل کی جیب سے گرین کارڈ نکلا ہے, میں کیا آپ کو بتاؤں. گل کی جیب میں پرماننٹ ریزیڈنسی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی, اور جو کارڈ اس کی جیب سے برآمد ہوا ہے وہ پرانا کارڈ نہیں ہے, وہ ایکسپائرڈ کارڈ نہیں ہے. اس کارڈ پہ درج ہے کہ شہباز شبیر اس کا پورا نام ہے, نام بھی پورا نہیں لکھتا, شہباز شبیر اس کا نام ہے. اب یہ شہباز شبیر جو ہے یہ 2025 تک اس کے پاس پی آر ہے امریکہ کی, پرماننٹ ریزیڈنسی, گرین کارڈ اس کے پاس ہے. اور عہدہ دیکھیں, چیف آف سٹاف ٹو عمران خان. اگر عمران خان کا چیف آف سٹاف امریکہ کا پی آر کارڈ ہولڈر ہے تو پھر امریکہ کو کس بات کی ہے یہاں پہ آ کے اس کے خلاف بیانیاں بناتے ہیں فورن سازش کا. اپنے ساتھ کھڑا ہوا بندہ, اپنا معتمد خاص, اپنی کچن کیبنٹ کا آدمی, وہ جیب میں گرین کارڈ لے کر پھیلے, وہ یونیورسٹی آف الینوائے سے ڈالر لے اور ڈکلیئر نہ کرے, ڈالروں پہ پلے, امریکی گرین کارڈ ہولڈر ہو, اور پورے ملک میں بیانیہ امریکہ کے خلاف بنایا ہوا ہے. گلی میں بچے کو بتا رہے ہیں کہ امریکہ کے خلاف نعرے لگاؤ. ہم پاکستان کی مملکت تمام ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتی ہے جن کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک ٹائز ہیں. ہم عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ بیانیہ پروموٹ کرتے ہیں ملک دشمنوں کا اور الزام تراشی کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کا اپنا کلوزسٹ ایڈوائزر وہ پی آر ہولڈر ہے. بھائی اس کو کہنا تھا نا کارڈ گیو اپ کرے اپنی پرماننٹ ریزیڈنسی, اور کہے کہ جی میں سرنڈر کرتا ہوں, میں نہیں رکھتا امریکی گرین کارڈ. آپ کو وہ توفیق تک نہ ہوئی. وہ شہباز شبیر صاحب کو پتا ہے کہ میں نے کل کو یہاں سے بھاگنا ہے, تو میں نے کیسے بھاگنا ہے. تو اتنا بڑا کال و فیل کا تضاد, اتنی منافقت کی سیاست, اتنی ملک دشمن بیانیے کی سیاست, اس کو دفن کرنے کا وقت آیا ہے. اب ملک کی سالمیت کے لیے کھڑے ہونا ہوگا. جو محب وطن پاکستانی ہے, جس کے دل میں پاکستان کا درد ہے, جو اس مملکت کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتا ہے, جو اس ملک کی عزت اور وقار میں اضافہ دیکھنا چاہتا ہے, وہ عمران خان کا حامی نہیں ہو سکتا. یہ ایک آخری حد بھی عمران خان نے پار کر دی ہے. اور آج وہ فواد چودھری صاحب ہیں, وہ کہہ رہے تھے جی پی ٹی وی کو داؤ پہ لگا دیا, پی ٹی وی کو نیلام کر دیا. فواد صاحب, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ نے پورے پاکستان کے جو سپورٹس کے رائٹس تھے, براڈ کاسٹنگ رائٹس, وہ حضور والا آپ جناب نے ہی اے آر وائی کی جھولی میں ڈالے تھے غیر قانونی طور پہ, جس کی ایف آئی اے تحقیقات کر رہا ہے. تو آپ کو تب پی ٹی وی نظر نہیں آیا تھا جب آپ سپورٹس کے براڈ کاسٹنگ رائٹس اپنے من پسند مرضی کے چینل کو دے رہے تھے؟ تب آپ کو خیال نہیں آیا کہ یہ رائٹس پی ٹی وی کو دے دیں, ملک کا بھلا ہوگا؟ آج آپ کہتے ہیں پی ٹی وی داؤ پہ لگا دیا. میں ایویڈنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں, میں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں. آؤ, اگر ہمت ہے تو اس بات کا جواب دے کے دکھاؤ. آپ نے غیر قانونی بھرتیاں کی, آپ نے پی ٹی وی کو جتنی زبوں حالی کا شکار آپ نے کیا, کسی اور نے نہیں کیا. حد ہے
کہ آپ لوگ ساری چوریاں بھی کریں, ڈکیتیاں بھی کریں, ملک مخالف بیانیاں بھی بنائیں اور دیدہ دلیری سے ٹی وی پہ آ کے ہمارے خلاف باتیں کریں. یہ جو ملک دشمن بیانیہ بنا ہے یہ فورن فنڈنگ سے تو بالکل بنا ہے, مگر اس میں ساتھ ساتھ وہ چینل بھی شامل ہے جس کو فواد صاحب نے براڈ کاسٹنگ رائٹس دیے تھے. وہ چینل اس میں شامل ہے جس نے یہ شہباز گل کا یہ سٹیٹمنٹ ایئر کی. یہ اس چینل کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور آپ دیکھیں کہ جب شہباز گل وہ سٹیٹمنٹ دے رہا تھا کسی نے ٹوکا تک نہیں, کسی نے پوچھا نہیں کہ بس کر دو, تم اس ملک کی سالمیت کے خلاف بات کر رہے ہو. اور آپ دیکھیں کہ اب کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق کوئی نہیں. تو یہ فواد چودھری بھی اس سازش کا حصہ ہیں. شہباز گل نے لکھا ہوا بیان جو پڑھا, وہ چینل جس چینل پہ پڑھا وہ بھی اس سازش کا حصہ ہے. اور یہ سازش فورن فنڈنگ سے لیے ہوئے فنڈز کے ذریعے کی گئی ہے. تو یہ میں تو حیران ہوں کہ یہ اتنے منافق ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. اور آپ دیکھیں آج پنجاب کے ہاکی سٹیڈیم کے اندر, وہ ہاکی سٹیڈیم عوام کے پیسوں سے بنا ہے, ٹیکس کے پیسوں سے بنا ہے, اس کی کروڑوں روپے کی ایسٹرو ٹرف کو اکھاڑ دیا گیا, کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے. میں ہائی کورٹ میں رٹ کرنے جا رہا ہوں. یہ کروڑوں روپے کی ایسٹرو ٹرف اس لیے اکھاڑ دی گئی ہے کہ عمران نیازی صاحب نے یہ حکم صادر فرمایا ہے کہ میں اپنا سیاسی جلسہ 13 اگست کو لاہور کے ہاکی سٹیڈیم میں کروں گا. ادھر انڈر 13 انڈر 16 بچوں کی ہاکی لیگ چل رہی تھی. چند دن پہلے وہاں پہ ہاکی کے میچز ہوئے ہیں. یعنی آپ پی ٹی وی کی بات کرتے ہیں, پی ٹی وی کا میں نے آپ کو جواب دے دیا. آپ کو یہ بھی شرم نہیں آتی کہ آپ ایک ہاکی سٹیڈیم جو کہ نیشنل ایسٹ ہے, جو ہاکی کی پروموشن کے لیے بنایا گیا ہے, جو اس ملک میں کھیلوں کے فروغ کے لیے بنایا گیا ہے, جس پر اس ملک کے غریب بچوں کا, کھلاڑیوں کا حق ہے, آپ اپنا سیاسی جلسہ اور ملک مخالف بیانیے کو پروان چڑھانے کے لیے اس کی ایسٹرو ٹرف اکھاڑنے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہونے دیں گے. یہ تو نیب کا کیس بنتا ہے. اختیارات سے تجاوز اور سرکاری خزانے کو نقصان, یہ 2 الزامات ہمارے پہ لگتے تھے نا. خدا کی شان ہے, یہ وقت کا دھارا ہے کہ آج آپ نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے پنجاب حکومت نے وہ ایسٹرو ٹرف اکھاڑی ہے جس سے قوم کو نقصان ہوا ہے, قوم کے پیسوں کا نقصان ہوا ہے. اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا. کسی صورت بھی کسی ہاکی سٹیڈیم کی, کل کو کوئی کہے گا کہ میں نے قذافی سٹیڈیم میں جلسہ کرنا ہے, کیا یہ اجازت دے دی جائے گی کہ انٹرنیشنل کرکٹ کی ایک وینیو قذافی سٹیڈیم کی پچ اکھاڑ دی جائے کیونکہ خان صاحب نے وہاں جلسہ کرنا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ پچ اکھاڑنے کے مناظر, یہ ایسٹرو ٹرف اکھاڑنے کے مناظر, یہ پچھلی دفعہ بال ٹھاکرے نے یہ کیا تھا انڈیا میں. تو یہ بال ٹھاکرے کی ملتے جلتے لوگ ہیں. یہ وہی ذہنیت ہے, وہی پاکستان کے خلاف ان کے جذبات ہیں. تو یہ بال ٹھاکرے کی روایت قائم کی ہے عمران نیازی نے. پچھلی پچ اکھاڑی تھی بال ٹھاکرے نے, آج ہاکی سٹیڈیم کی ایسٹرو ٹرف اکھاڑ دی ہے عمران نیازی نے. تو یہ عمران نیازی اور بال ٹھاکرے ایک ہی چیز ہے. تو یہ جو مزید پیش رفت ہوگی تفتیش میں, جس طرح شہباز شبیر نے آج کہا ہے کہ یہ پارٹی پالیسی کے عین مطابق تھا, تو مزید معلومات آپ کو دیتے رہیں گے. میں مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں ایک تو فرح گوگی کی واپسی کا, دوسرا پنجاب حکومت نے ابھی تک مذمت نہیں کی, چاہیے کہ ان کے وزراء بھی کچھ الفاظ اس ملک کی محبت میں ادا کر دیں, مگر ہمت نہیں پڑے گی. عمران خان سے ڈرتے ہیں سب, ان کی پارٹی کے لوگ, ان کی جرت نہیں ہوتی. بادشاہ سلامت ہے, وہ جب بیٹھتا ہے تو اس کے آگے درباری بن کے ہاتھ جوڑ کے سامنے بیٹھتے ہیں کہ اگر کوئی بات کر دی تو برا نہ منا جائے, نکال نہ دے. تو یہ چھوٹی چھوٹی وزارتوں کے لیے, یہ چھوٹی چھوٹی یہ جو مشیر بنے ہوئے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے انہوں نے حب الوطنی بیچ دی ہے. اور یہ اس کے سامنے جرت نہیں کرتے کہ تھوڑی سی بھی بات کر لے کہ جو ملک دشمن بیانیہ یہ نہیں چلنا چاہیے, یہ بند ہونا چاہیے. مذمت تک نہیں کی ٹی وی کے اوپر. کل دوسروں کے توشے خانے کو کہتا رہا کہ جی باقی ڈکلیئر نہیں کرتے رہے. بھائی باقیوں نے تو ڈکلیئر کیے ہیں. آپ کے وزراء جتنے بھی ہیں جو غیر ملکی دوروں پر گئے ہیں, کتنوں نے واپس آ کے بتایا کہ ہمیں یہ تحفے ملے ہیں. ان کے وزراء کے بھی انڈکلیئرڈ گفٹس ہیں جو یہ ڈکلیئر کرنے سے قاصر ہیں. تو یہ آنے والے دنوں میں ہم انشاءاللہ ڈٹ کے اس ملک دشمن, ملک مخالف بیانیے کا تیا پانچا کریں گے. اس کو نہیں چلنے دیں گے, یہ نہیں چل سکتا. اور جو لوگ اس بارے میں اپولوجیٹک ہیں, جو اس کا دفاع کرنے میں مصروف ہیں,
کرنل ہاشم ڈوگر جیسا وزیر داخلہ جو پنجاب میں بیٹھا ہے وہ اس کا دفاع کر رہا ہے, ایک مذمتی بیان نہیں آیا. اور تمہیں تو چاہیے تھا وزیر داخلہ صاحب, آپ پہ بھی ایک پرچہ ہے, گاڑی کا ایک فراڈ کیا تھا کراچی کے مزاری صاحب کے ساتھ آپ نے, وہ پرچہ بھی پڑا ہوا ہے, وہ گاڑی کے فراڈ کے بارے میں بھی لوگوں کو بتائیں, آپ پہ پرچہ درج ہے. اور آپ کو تو شرم آنی چاہیے تھی, آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ بنی گالا پیش کس حیثیت میں ہوئے ہیں, آپ وزیر داخلہ ہیں. آپ بجائے اس کے کہ اس سٹیٹمنٹ کی مذمت کرتے شہباز گل والی کی, بجائے اس کے کہ اس کی بھرپور مذمت کرتے اس کو رد کرتے, آپ گاڑی میں بیٹھے اور آ کے بنی گالا پیش ہو گئے غلام کی طرح کہ آقا مجھے بتاؤ کیا حکم ہے. تو یہ پنجاب حکومت کا وسائل کا استعمال بالکل نہیں ہونے دیں گے. 1 سیٹ کی آپ کی حکومت ہے, 186 ووٹ چاہیے تھے, اس کا بھی لائے عمل بنا رہے ہیں, آپ کا انشاءاللہ پورا بندوبست کریں گے, اس کو اتنی آسانی سے جانے نہیں دیں گے. یہ اس ملک کی بقا کا معاملہ ہے اور انشاءاللہ اس ملک کی بقا کے لیے جو کرنا پڑا انشاءاللہ کریں گے. بہت شکریہ. دیکھیں ان کی خواہشات تو لامحدود ہیں. اب اقتدار سے دوری کا اتنا دھچکا لگا ہے, غم لگا ہے کہ ذہنی توازن جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں. اب اس میں بندہ آل فال کہہ جاتا ہے تو میں اس کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیتا اس بات کو. جی نہیں, مطالبہ تو میں عمران خان سے کروں نا. ایک بندہ نہیں, وہ بھی میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ریڈ وارنٹ کے لیے آلریڈی منسٹری آف انٹیریئر اس پہ کام کر رہی ہے, مگر میرا مطالبہ عمران خان سے ہے. اگر آپ نیک نامی کا دعویٰ کرتے ہیں, پاک بازی کا دعویٰ کرتے ہیں, آنیسٹ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, جو کہ آپ کا ایک ذرہ بھی آپ کا آنیسٹ نہیں ہے, تو آپ فرح گوگی کو واپس لائیں. کس ڈر سے باہر بٹھایا ہوا ہے؟ ان کو پتہ ہے اصل میں طارق صاحب, یہ ان کو پتہ ہے فرح گوگی نے آتے ساتھ ہی وعدہ معاف گواہ بن جانا ہے خان صاحب کے خلاف اور بشرا بی بی کے خلاف. یہ پرابلم ہے. تو کیوں نہیں لاتا عمران خان فرح گوگی کو واپس؟ ملک کے بچے کو ایک بیانیے پہ لگا دیا, ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا, فلاں کہہ دیا, اور اپنی اربوں روپے کی چوری وہ باہر رکھی ہوئی ہے. اور جو باہر ڈائمنڈ جاتے رہے ہیں فرح گوگی لے کے جاتی رہی ہے, گھڑیاں جاتی رہی ہیں, پینٹنگز جاتی رہی ہیں, اس کا جواب دینا ہوگا. کل شباب جو وہ پیشی ہے کچہری میں, پہلی پیشی میں تو کوئی بھی تحریک انصاف کا رہنما نہیں آیا. جب ان سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے جو وہ چھپ کر انہوں نے پیشی جو وہ کرا دی تھی. کل جو ہے ہم لوگ پورا پاور شو وہاں کچہری میں جا کے کریں گے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ماضی میں جو ہے وہ کلچر یہ عام ہے کہ اسپورٹس گراؤنڈز میں جو ہے وہ جلسے ہوتے رہتے ہیں, اس کو کیا کلچر وہ ختم نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے اسپورٹس گراؤنڈ میں بالکل جلسے نہیں ہونے چاہیے, یہ کلچر ختم ہونا چاہیے. اور یہ انٹرنیشنل وینیو ہے ہاکی کی, اور ایسٹرو ٹرف بچھی ہے اس کے اندر, وہ اربوں کروڑوں روپے کی ایسٹرو ٹرف ہے. یہ تو بالکل نامناسب بات ہے, غیر قانونی ہے اور ایتھکس کے خلاف ہے. باقی دیکھیں پیشیاں ہمارے بھی لیڈران کی ہوتی رہی ہیں. میں خود جب گرفتار ہوا میری بھی صبح ریمانڈ کی صدا کی گئی تھی. میرے لوگ تو صبح 6 بجے پہنچ گئے تھے, میرے گاؤں سے لوگ آئے, میرے حلقے سے لوگ آئے, میرا چھوٹا بھائی MP ہے وہ خود موجود تھا وہاں پہ, تو ہمارے تو حلقے سے بھی لوگ آئے تھے, ہمارے خاندان والے بھی آئے تھے, سب آئے تھے. اور وہ پتہ ہوتا ہے کہ جی صبح 6 بجے بھی پیش کیا جا سکتا ہے, اس کو تو پھر کچھ جا کے 11 بجے پیش کیا گیا ہے. تو یہ بس ایسے ہی ہوتا ہے, یہ ذرا لیٹ اٹھتے ہیں کیونکہ بنی گالا میں میٹنگز 2 بجے شروع ہوتی ہیں. ملک کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں. وزیر اعظم تھے تو پہلی میٹنگ 12 بجے ہوتی تھی, 5 بجے کاروبار بند ہو جاتا تھا. تو یہ ایسے ہی لوگ ہیں. کوئی نہیں جی, کل شو اگر کریں گے تو پاکستان کے خلاف شو ہوگا. تو میرا تو یہ اس میں خیال ہے کہ وہاں پہ کسی قسم کے احتجاج کی, کسی قسم کی گیدرنگ کی اجازت بھی نہیں دینی چاہیے گورنمنٹ کو. تھینک یو سر. تھینک یو. ناظرین, وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ مملکت خداداد ہے اور یہ تا قیامت رہے گی. شہباز گل کی نجی چینل پر گفتگو پارٹی پالیسی سے ہٹ کر نہیں تھی. تمام PTI اس کو سپورٹ کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ڈٹ کر ملک دشمن بیانی کا مقابلہ کریں گے. ناظرین, نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. ابھی آپ ملاحظہ کر سکیں گے ریجنل نیوز. ہمارے ساتھ رہیے گا.